دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں پاکستان کے تبلیغی جماعت اور دیوبندی جماعت کے مفتی طارق مسعود صاحب اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں تبلیغیوں کو چاہیے کہ فضائل اعمال کو بالائے طاق رکھ کر ریاض الصالحین لے کر پوری دنیا میں گھومیں پھریں اور دعوت دیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں تبلیغ والوں سے، ہماری کیا اوقات بڑے علماء کہ جب کام اتنا زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے تو ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل تسلیم ہو۔ جیسے کہ عرب میں ریاض الصالحین پڑھی جاتی ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کہا تھا تبلیغ والوں سے کہ عرب یہ فضائل اعمال نہیں مانیں گے، آپ ریاض الصالحین رکھیں، تو شروع کر دی، کام پھیل گیا عرب میں۔ تو ہم یہاں بھی یہ کہتے ہیں کیونکہ فضائل اعمال میں واقعات ہیں، کرامتوں کے، یہ ہوا، بزرگ نے یہ ہوا، فلانا ہوا۔ وہ کرامت کا جو باب ہے نا، وہ اپنی نجی محفلوں میں کوئی اس کے لیے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ ایک اوورال دین کی عالمی تبلیغ کر رہے ہو تو پھر اس میں کرامتوں پر نہیں، اس میں کس پر بات ہونی چاہیے؟ صحیح احادیث پر، صحیح احادیث پر۔ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جیسے عربوں میں ریاض الصالحین ہے، میں نہیں کہتا، میں تو چھوٹا آدمی، بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے، خود تبلیغ ہی کے بعض بڑے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ ریاض الصالحین جیسے پوری دنیا میں عربوں میں ہے نا، تو ایسے ہی اب تبلیغی جماعت میں ریاض الصالحین جیسی کوئی کتاب ہونی چاہیے جس میں مستند احادیث ہیں، ان میں واقعات نہیں ہیں۔ تو اب ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، اس سے تبلیغ کا کام اور زیادہ پھیل جائے گا۔ تو یہ ایک رائے ہے، تبلیغ بزرگ اس کو مانے ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ان کی مرضی، وہ زیادہ بہتر اس کام کو، اتنی رائے تو دی جا سکتی ہے جو ہم بھی دیتے ہیں کہ بھئی یہ فضائل اعمال کے بجائے کیا ہونی چاہیے؟ ریاض الصالحین، اس میں بخاری مسلم کی صحیح احادیث ہیں، تو اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، اور اس میں بالکل مستند روایتیں ہیں، اس میں بہت سارے دن اور رات کے تبلیغی نصاب کو جو جھوٹے واقعات، جھوٹی کرامات، من گھڑت حکایات اور علم غلم واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس کو بالائے طاق رکھیں۔ آج کا زمانہ تحقیق کا زمانہ ہے، تدقیق کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، ایجوکیشن کا زمانہ ہے۔ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، لوگ متعلم ہیں اور لوگ پڑھے لکھے ہیں، اس لیے یہ حکایتیں اور یہ کرامتیں اور یہ جھوٹے واقعات بالکل ہی نامناسب ہیں، اور تبلیغی نصاب کی جگہ یا فضائل اعمال کی جگہ ریاض الصالحین کو پڑھیں، پڑھائیں اور لوگوں میں عام کریں، کیونکہ ریاض الصالحین جو علامہ نووی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور کتاب و سنت پر مشتمل ہے، اور عرب کے لوگ ہی نہیں دنیا کے لوگ اس کتاب کو اتھارٹی سمجھتے ہیں، اس لیے ریاض الصالحین کو عام کریں۔ یقیناً یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے اور بہت ہی بڑی تبدیلی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے اندر۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جن جن علماء اور مفتیوں کو اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا، اور جس کے دل میں بھی خشیت الہی ہوگی، وہ ایسا ہی کرے گا جیسا طارق مسعود صاحب نے کیا ہے کہ
اللہ واحد کی کتاب قرآن کریم ایک ہاتھ میں ہو، دوسرے ہاتھ میں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو، اور قرآن و سنت کے مجموعے پر مشتمل کتاب ریاض الصالحین ہو، اور تمام کے تمام مسلمان پوری دنیا میں اس پیغام کو عام کریں، اس سے اتحاد بھی ہوگا، اتفاق بھی ہوگا، اعتصام بالکتاب و سنہ بھی ہوگا، خرافات کا خاتمہ ہوگا، انسان پرستی کی بنیادیں ہل جائیں گی، قبر پرستی کی بنیادیں ہل جائیں گی، مردوں کی دعائی کا خاتمہ ہو جائے گا، الہ واحد کے پیغام کو عام کیا جائے گا، توحید رب العالمین کو عام کیا جائے گا، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے میں جاننے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ اس لیے یہ ہمارے نزدیک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کو، جنہوں نے اپنے تمام دیوبندی احباب کو اور تبلیغی ساتھیوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب کو کنارہ کش کریں، اور ریاض الصالحین کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ یقیناً قرآن و سنت پر مبنی دعوت ہو تو جو بھی اس دنیا میں قرآن و سنت سے محبت کرتا ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے لگاؤ رکھتا ہے، اور لگاؤ رکھنا چاہیے، محبت ہونی چاہیے آپ کی سنت سے، آپ کے منہج سے، آپ کے طریقے سے، تو تمام کے تمام لوگ مل کر امت واحدہ ہو کر ایک ہی پیغام، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، سنت مصطفیٰ کی دعوت ہو، اور پوری دنیا سے افتراق، انتشار، انارکی، گروہ بندی، فرقہ بندی کا خاتمہ ہو، اور کتاب و سنت کا بول بالا ہو۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اور بھی جو ہمارے تبلیغی مفتیان ہیں اور بھی تبلیغی علماء کرام ہیں، وہ بھی اسی بات کا اعلان کریں۔ ہمارے علماء تو پوری زندگی کتاب و سنت کا پیغام عام کرنے میں صرف کر دیے، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے مختلف جہات میں، مختلف علاقوں میں کتاب و سنت کی دعوت کا اثر ہو رہا ہے اور تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کے علم کو سارے عالم میں بلند کر دے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے اور اس امت پر رحم کرتے ہوئے امت واحدہ بنا دے، تاکہ تیرے دین کا بول بالا ہو، تیری توحید عام ہو، شرک کا قلقمہ ہو، انسان پرستی، مردہ پرستی، قبر پرستی، مردوں سے التجا اور فریاد کا خاتمہ ہو جائے۔ اور میں تبلیغی بھائیوں سے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، اگر تم کو میری بات بری لگتی ہے، کیونکہ میں نے فضائل اعمال کا کئی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا ہے اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کئی واقعات لوگوں کے سامنے بیان کر کے اس کی بے کنی کی ہے، یقیناً میری بات سے بہت سے لوگ اتفاق نہیں رکھتے،
انہیں حق ہے اختلاف کرنے کا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنے مفتی کا تو بن، اپنے مفتی کا تو بن۔ کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو